أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ایام ماہ رجب کے ایام ہیں۔ اس مہینے میں اور اگلے آنے والے مہینے میں مذہبی مناسبتیں، خصوصاً اعیاد عیدوں کی مناسبتیں ہیں، اور یہ دو مہینے خصوصی طور پر شہر اللہ رمضان المبارک کی تیاری کے مہینے ہیں۔ رمضان المبارک ہمارے لیے آئندہ جو رمضان تک کے 11 مہینے ہیں ان کی تیاری کا مہینہ ہے، لیکن یہ جو دو مہینے ہیں رجب و شعبان، یہ دراصل اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کے مہینے ہیں۔ یہ بہت قیمتی ایام ہیں، قیمتی اوقات ہیں۔ آپ اس طرف یقیناً متوجہ ہیں اور متوجہ ہونا بھی چاہیے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت سے جو آگاہ ہیں، جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ یقیناً ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان مہینوں میں خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے، عبادات کا خاص طور پر اہتمام کرتے تھے، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ وقت سے فائدہ لینے کا۔ قرآن مجید میں سورہ ہے، سورہ عصر۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ یہ عام عرف میں بھی یہ چیز مسلم ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اور عربوں میں بھی یہ رائج ہے کہ جب وہ کسی بات میں وزن ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ کسی ایسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جس کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہو، اور وہ جو مطلب بیان کرنا چاہتا ہے اس مطلب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی ہو۔ اگر ایک بات آپ نے کرنی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا قبول کرے نہ کرے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آپ اپنا فریضہ ادا کریں کہ آپ نے بتا دیا، آگے وہ قبول نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ صرف بات کر دیتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ تاکید نہیں لاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ اگر طرف مقابل نے میری بات نہیں مانی، اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا، تو پھر آپ بات میں تاکید لے آتے ہیں، اور اگر وہ ناقابل جبران کوئی نقصان ہے تو پھر آپ قسمیں کھاتے ہیں۔ کسی بندے نے آپ سے پوچھا کہ آگے راستہ کیسا ہے، تو اگر تو راستہ تھوڑا سا دور ہے، کسی حد تک مشکل ہے، تو آپ پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ طرح کا راستہ ہے، آپ جائیں، جانا چاہیں جائیں، نہ جانا چاہیں نہ جائیں۔ لیکن اگر راستے میں ڈاکہ پڑنے کا خطرہ ہے، خطرات زیادہ ہیں، تو آپ تھوڑی تاکید سے بتاتے ہیں کہ اس راستے کو اختیار نہ کریں، دوسرا راستہ ہے۔ لیکن جان کا خطرہ ہے تو آپ پھر بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کو روکیں۔ یہاں عام طور پر قسمیں کھائی جاتی ہیں، لوگ قسم کھاتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، یہ پھل اس پہ یوں ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بہت جگہوں پہ بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ قرآن میں نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور قلم کے ذریعے جو لکھا جاتا ہے اس کی بھی قسم۔ یہ قلم کی اہمیت، علم کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت کو بتانے کے لیے خدا قسم کھاتا ہے قلم کی۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، والقمر، چاند کی قسم، والنجم، ستاروں کی قسم۔ تو یہ بہت زیادہ جگہوں پر خداوند متعال نے قسمیں کھائی ہیں۔ انہی قسموں میں سے ایک ہے والعصر۔ والعصر، وقت عصر کی قسم، یہ بھی ترجمہ علماء نے کیا ہے، اور والعصر، زمانے کی قسم۔
وقت کی قسم. اور زیادہ تر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ والعصر سے مراد یعنی زمانے کی قسم، وقت کی قسم. آگے جو آیات ہیں وہ بھی بتاتی ہیں کہ والعصر سے مراد زمانہ ہے. کیوں؟ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان بغیر کسی استثناء کے جو بھی انسان کہلاتا ہے وہ اپنے ساتھ نقصان کو لے کر پیدا ہوتا ہے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ نقصان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. الا الذین آمنوا، بس نقصان سے صرف وہ بچ سکتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا. آپ نے کبھی دھوپ میں کسی بندے کو برف فروخت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھیے وہ ہوتا یہی ہے کہ برف اس زمانے میں، جس زمانے میں ہر جگہ برف پڑ رہی ہو، سردی ہو، وہاں یہ فروخت ہو نہیں سکتی، کسی کی ضرورت نہیں. لہٰذا برف ٹھنڈے ماحول میں، ٹھنڈے موسم میں یہ فروخت ہوتی نہیں ہے. اس کی ضرورت ہوتی ہے گرم علاقوں میں، گرم موسم میں. اور گرمی ظاہر برف کی دشمن ہے. اگر کوئی شخص گرمی کے موسم میں جب برف کی قیمت ہو اس وقت برف فروخت کرنے نکلے تو وہ جس لمحہ اس نے برف خرید کے اس کو فروخت کرنے کے لیے کہیں رکھا، اسی لمحے سے نقصان اس کا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پگھلنا ہوتا ہے. یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. جتنا وقت گزرتا جائے گا اسی حساب سے یہ پگھلتا جائے گا، اس کا نقصان ہوتا رہے گا. بس یہ برف فروخت کرنے والا جس لمحہ برف لے کر باہر نکلا، نقصان اس کا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. کیسے بچ سکتا ہے نقصان سے؟ جتنا فروخت ہو، جتنے کی قیمت وصول کر پایا اتنے میں وہ نقصان سے بچ گیا یا فائدہ حاصل ہوا. لیکن جو اس نے وہ نہیں فروخت کر سکا، اس میں اس کی کوئی غلطی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں نقصان اس کا ہو رہا ہوتا ہے. خداوند متعال ارشاد کیا فرما رہا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. انسان اس برف فروخت کرنے والے کی طرح ہے جو برف لے کر، بے شک فروخت کرنے کے لیے ہی صحیح، برف لے کر ابھی بازار آ چکا ہے اور گرم موسم ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں دو لوگ جو اس نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اعمال صالح بجا لائے. اس قسم کی وجہ کیا ہے؟ خداوند متعال یہ بتانے کے لیے کہ انسان نقصان میں ہے. یہ قسم کیوں کھا رہے ہیں کہ والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، کہ انسان خسارے میں ہے. وجہ یہ ہے کہ وقت ہماری زندگی ہے، وقت ہمارا سرمایہ ہے. اگر ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، تو دیگر تمام سرمایوں کی، دیگر تمام چیزوں کی قیمت ہے ہمارے لیے. لیکن اگر ہمارے پاس زندگی ہی نہیں ہے، وقت موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں باقی جو بھی سرمایہ ہو اس کی کوئی حیثیت، کوئی قیمت ہمارے لیے نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم، جو کہ انسان کی زندگی ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہماری زندگی، ہمارا وقت ہماری زندگی ہے. ہماری زندگی اسی برف کی مانند ہے جو مارکیٹ میں فروخت کے لیے آئی، اور ہماری زندگی بھی اسی برف کی مانند ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اسپینڈ نہ کریں، ہم اسے روک کر رکھیں، ہم اسے وہاں استعمال کریں جہاں ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں. ایسا ممکن نہیں. ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک خاص لمٹ وقت کی لے کر آئے ہیں. جو ہی اس دنیا میں ہم نے قدم رکھا، وہ یہ وقت اپنے اختتام کی طرف اس نے سفر شروع کیا ہے. اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ ہم اس وقت سے قیمت وصول کریں. جتنا وقت ہم دے رہے ہیں اس کی قیمت وصول کریں.
قیمت کیا ہے؟ ہمارے وقت کی قیمت کیا ہے؟ یہاں کی ایک ایک سانس، یہاں کا ایک ایک لمحہ اگلی زندگی میں کروڑوں سال کے برابر بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ لامحدود زندگی ہے۔ یہاں کے ایک ایک لمحے کی قیمت کروڑوں اربوں سال ہے اس زندگی کے۔ اگر ہم اس زندگی کے کروڑوں اربوں سال یہاں کے ایک ایک لمحے کے ذریعے ضائع کر رہے ہیں تو ان الانسان لفی خسر، پھر انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہاں خسارے سے نکلنے کا بندوبست کیا، یہاں اپنے اوقات کی قیمت کو سمجھا، یہاں اگر ہم اپنے ٹائم کی قیمت کو سمجھا اور اسے ایک منظم انداز میں منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو صرف کرنا شروع کر دیا، لیکن ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن اس کو صرف اپنی مرضی سے کر سکتے تھے، اس کا استعمال اپنی مرضی سے کر سکتے تھے، روک کر نہیں رکھ سکتے تھے لیکن اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے تھے۔ اگر ہم نے اس وقت کے استعمال میں سنجیدگی دکھائی، ہم نے اس وقت کے استعمال میں حکمت سے کام لیا تو بے تحاشا قیمت ہے ہمارے ایک ایک لمحے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے، کیونکہ ایمان لائے بغیر اس دنیا میں یہاں کی دنیا کی قیمت لگتی نہیں ہے، اس لیے عمل کی قیمت لگنا تب شروع ہوگا جب ہم ایمان لے آئیں، جب مانیں گے کہ ایک اور دنیا ہے، مانیں گے کہ اس دنیا کا بھی مالک، اس دنیا کا بھی مالک خدا، اس دنیا میں ہمیں یہاں کے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس ایمان کے بعد عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح کیا چیز ہے؟ اچھا، ہم بہت جگہوں پہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ عمل صالح سے مراد یعنی نماز ہے، عمل صالح سے مراد یعنی روزہ ہے، یعنی وہ چیز ہے جن کو ایک ایسا شخص جسے ہم عابد سمجھتے ہیں، ایسا شخص جسے ہم اپنی اصطلاح میں متقی کہتے ہیں، وہ جن اعمال کو بجا لاتے ہیں ہمارے خیال میں صرف وہ اعمال صالحہ ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر جو شخص متقی ہوتا ہے وہ ہمارے عام معاشروں میں وہ پھر معاشرتی ذمہ داریاں اور زیادہ ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں، مستحب نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی سوشل زندگی کو دیکھیں تو وہ باقی لوگوں کے ساتھ سوشل زندگی میں اتنا زیادہ حصہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں انہی کاموں کو عمل صالح۔ عمل صالح اگر آپ میں سے کسی نے عربی میں کچھ دیکھا ہو تو وہ الماء صالح للشرب کہتے ہیں، پانی پینے کے قابل ہے، صالح للشرب، عمل صالح اسی سے صالحات۔ بس صالح کسے کہیں گے؟ ہر وہ کام جو آپ کی اس زندگی کے لیے مفید ہے اور اس زندگی کے لیے مفید ہے، ہر وہ کام جو آپ کی انفرادی زندگی کے لیے مفید ہیں یا پھر اجتماعی زندگی کے لیے مفید ہیں، وہ سب کے سب عمل صالح کہلاتے ہیں۔ بس ہر انسان کے لیے عمل صالح ممکن ہے مختلف ہو، ہر زمانے کے اعتبار سے عمل صالح مختلف ہو، ہر ایج کے اعتبار سے عمل صالح مختلف ہے۔ آیت اللہ محسنی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے بہت پایہ کے عالم دین ہمارے گزرے، 4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ یہاں کوثر میں بہت تشریف لاتے تھے، محسن ملت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زبردست دوست ہوا کرتے تھے۔ وہ جب کوثر تشریف لاتے تھے تو ان کا درس اس 2 منٹ میں بولتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے سوالات کریں، میں سوالات کا جواب دیتا ہوں، تو طلاب سوالات پوچھتے تھے۔ رمضان کے ایام تھے، ان سے پوچھا کہ شب قدر کی جو قدر کی راتیں ہیں ان میں سب سے اچھا عمل کیا ہے، ہمارے لیے اچھا عمل بتائیں۔ تو انہوں نے تقریباً اس معنی کو بیان کیا کہ اچھا عمل ہر ایک کے حساب سے الگ الگ ہے۔ رمضان شب قدر کے اچھے عمل کی بات کریں، شب قدر میں ہر ایک کا اچھا عمل اپنا اپنا ہے۔ کیسے اپنا اپنا ہے؟ کہا کہ شب قدر میں 2 رکعت جو شب قدر کی نماز ہے وہ پڑھنے کے بعد طالب علم کے لیے سب سے بڑا عمل، سب سے اچھا عمل یہ کہ وہ اپنی کتابیں کھولے، پڑھنا شروع کر دے۔ وہ جو 100 رکعت نمازیں ہیں جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جی 100 رکعت نماز مستحب ہے، 100 رکعت نماز مستحب، یقیناً 100 رکعت نماز مستحب ہے، لیکن اگر آپ ان اعمال میں
تقابل کریں، ان اعمال میں زیادہ فائدہ والے عمل کو ڈھونڈیں، تو وہ فرماتے تھے کہ پھر طالب علم کے لیے ان 100 رکعت نمازوں سے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کرے. کوئی ایسا کوئی سوال یاد نہیں ہے اس کو یاد کرے، کوئی مطلب حل نہیں ہے اس کو حل کرے. اچھا یہ ایسے ہی بات نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جب تشریف لائے تو مسجد میں 2 گروہ مشغول تھے. چند افراد بیٹھے تھے اصحاب میں سے، وہ کسی علمی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے، ڈسکشن میں مصروف تھے. کچھ اور اصحاب تھے جو نمازیں پڑھ رہے تھے. جب آپ داخل ہوئے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگوں کے ذہن میں آنا شروع کہ کس گروہ کو آپ منتخب کرتے ہیں، کس گروہ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں یا پھر جو ڈسکشن میں مصروف ہیں مسجد کے اندر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو آپ اس گروہ کے ساتھ بیٹھ گئے جو کسی علمی گفتگو میں مصروف تھے. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی یہ بتاتا ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھنا، ہمیشہ روزہ رکھنا ہی سب سے بہتر عمل نہیں ہے. یہ سلیقہ انسان کو آنا چاہیے کہ وہ اپنے ایج کے اعتبار سے، اپنی مسئولیت کے اعتبار سے، اپنے فرائض کے اعتبار سے وہ تشخیص دیں کہ اس وقت اس ایج میں ان حالات میں میرے لیے یہ سب سے اچھا عمل کیا ہو سکتا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے اچھا عمل سب کے لیے برابر نہیں ہوتا. ایک اچھا عمل میرے لیے شاید سب سے اچھا عمل کوئی ہو، آپ کے لیے سب سے اچھا عمل کوئی اور ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے، ہم سب نے نقصان کو اپنے ساتھ ہم لے کر پیدا ہوئے ہیں، اس سے بچنا ہے ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ. اور عمل صالح کی تشخیص آپ نے کرنی ہے کہ میرے لیے اس وقت عمل صالح کیا ہے. اعمال میں آپ زیارات کی کتابوں میں عام طور پر پڑھیں گے کہ حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت میں خصوصاً یہ آیا ہے کہ جو امام حسین کی زیارت کرے عارفاً بحقہ، عارفاً بحقہ، ان کے حق کو سمجھتے ہوئے، ان کے حق کو جانتے ہوئے. اس طرح ایک دعا ہے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے کہ اللہم عرفنی نفسک، خدایا مجھے اپنے ذات کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، کیونکہ اگر میں نے آپ کی ذات کو نہیں پہچانا تو پھر میں آپ کا جو نمائندہ ہے اس کو کیسے پہچان سکوں گا، میں آپ کے رسول کو بھی نہیں پہچان سکوں گا. اللہم عرفنی رسولک، خدایا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر آپ کے رسول کی شناخت مجھے نہ ہوئی، آپ کے رسول کی معرفت مجھے حاصل نہ ہوئی تو پھر میں رسول کے خلیفہ علی کو کیسے پہچان سکوں گا، میں کیسے حسن کو پہچانوں گا، میں کیسے حسین کو پہچانوں گا. جس شخص کو رسول کی معرفت نہیں ہے اسے نواسۂ رسول کی کیسے معرفت حاصل ہو سکتی ہے. جسے خود نبی کی معرفت نہیں ہے اسے نبی کے جانشین کی کیا معرفت حاصل ہوگی. تو معرفت اگر ہم اس عمر میں جہاں ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں، جہاں ہم پڑھ سکتے ہیں، جہاں ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، جہاں ہمارے پاس 18 گھنٹے پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس وقت آپ اگر معرفت کو زیادہ ترجیح دیں تو کل کو جو ہم نماز پڑھیں گے وہ معرفت کے ساتھ پڑھی گئی نمازیں اس کی قیمت ہوگی. وہ بنی اسرائیل میں ایک بندے کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ عبادت کرتا تھا، دن رات بیٹھ کے عبادت کرتا تھا. وہ باہر نکلا تو کسی غار میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا. سب سے زیادہ جگہ تھی تو اچھا تمنا کس چیز کی کرتا ہے، کہتے ہیں کاش خدا کا کوئی گدھا ہوتا تو میں اس جگہ اس کو یہاں خدا کا گدھا چلاتا اور پھر میں گھاس کاٹ کے اس کو کھلاتا. معرفت کی یہ حد ہے، جو بندہ اتنی عبادتیں کر رہا ہے لیکن معرفت کی یہ حد ہے کہ
اس کی پوری تمنا یہ ہے کہ کاش خدا کا کوئی گدھا ہوتا. اس معرفت کے ساتھ یہ نہیں کہ اس کی عبادت کو خدا ثواب نہیں دے گا، ثواب ملے گا، لیکن وہ عبادت کہاں؟ اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کہاں، جہاں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا من جنتک. وہ کدھر، وہ دنیا کہاں ہے، یہ دنیا کہاں ہے؟ فرمایا نہ میں آپ کی جہنم کے خوف سے نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، ولا طمعا من جنتک، نہ مجھے آپ کی جنت کی لالچ ہے کہ میں آپ کے لیے نماز پڑھوں. بل وجدتک اہلا لذلک فعبدتک، میں تو بس آپ کو اس قابل پاتا ہوں کہ آپ کے سامنے جھکوں تو جھکتا ہوں، میں تو صرف آپ کو اس قابل پاتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنا ماتھا مٹی پہ رکھوں تو رکھتا ہوں. یہ وہ معرفت اور یہ معرفت. وہ 2 رکعت نماز پھر علی بن ابی طالب کی 2 رکعت نماز کیا برابر ہوں گی؟ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے جہاں ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں، جہاں ہم ان کی پہچان کر سکتے ہیں، جہاں ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. تعلیم سے مراد یہاں بس عمل صالح سے مراد وہ عمل. اسی طرح دوسرا علم سے بھی مراد صرف وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر مولوی لوگ علم کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی بات کر رہا ہے، وہ حدیث کی کوئی بات کر رہا ہے. علم سے مراد ہمارے یہاں تک یہی ہوتا ہے. اور دوسری طرف جب علم کی بات کرتے ہیں تو وہ سائنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. علم وہ صرف سائنس کو مانتے ہیں، مدرسہ والے صرف دین کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے. علم ہوتا ہے کوئی دین دنیا کا کوئی علم نہیں ہوتا، دنیاوی علم دینی علم نہیں ہوتا. جاننا دیکھیں جہالت کے بارے میں کہتے ہیں دنیاوی جہالت یا دینی جہالت نہیں ہے. کبھی جہالت کو تقسیم کر کے دیکھا آپ نے کہ اس کی دنیاوی جہالت ہے یا اخروی جہالت ہے؟ جہالت ہے، نہیں جاننا. اس کے مقابلے میں علم ہے، جاننا. آپ دین کو جانیں یا دنیا کو جانیں، جاننا ہے، علم ہے. دنیاوی علم اور دینی علم مقصد کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے. اگر میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تفسیر پڑھتا ہوں اور میں اس سے اپنی زندگی دنیاوی زندگی بہتر کرنا چاہتا ہوں، کمانا چاہتا ہوں، تو یہ جو میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ بھی دنیاوی علم ہے، میں دنیاوی علم حاصل کر رہا ہوں. اور آپ اگر سائنس پڑھ رہے ہیں، آپ اگر کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، آپ بایولوجی پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، دنیا کی جتنی بھی، اگر آپ اس کا مقصد آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی معرفت کو بڑھانا ہے، اپنا علم بڑھانا ہے، اس کے ذریعے سے میں خدا کو پہچان سکتا ہوں، اس کے ذریعے سے میں مقصد حیات کو سمجھ سکتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے میں ایک مفید انسان بن سکتا ہوں، تو آپ کا علم دینی علم ہے. آپ جو مدرسے میں نہیں ہے، اس کے باوجود آپ ایک دینی علم حاصل کر رہے ہیں، اور میں مدرسے میں رہ کر دنیاوی علم حاصل کر رہا ہوں. تو عمل صالح اس وقت ہمارے لیے علم ہے، سب سے زیادہ بنیادی چیز علم اس وقت. 3 ائمہ علیہ السلام سے ایک قسم کی روایت ہے. آپ ایک دفعہ صلوات بھیجیں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی روایت ہے، اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی. 3 ائمہ علیہ السلام سے ایک روایت مختصر سی تبدیلی کے ساتھ نقل ہوئی ہے. میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جو روایت نقل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن تینوں ائمہ کی یہی روایت ہے. فرمایا من استوى یوماہ فہو مغبون. فرمایا کہ وہ شخص جس کے 2 دن برابر ہیں وہ دھوکے میں. من استوى یوماہ فہو مغبون، جس کے دونوں دن برابر ہیں وہ دھوکے میں. دونوں دن برابر ہیں یعنی جن کا آج اور گزشتہ کل ایک جیسا ہے، تو فہو مغبون، تو وہ دھوکے میں ہے. اسے آج پتہ چل جانا چاہیے، جتنے جلدی وہ متوجہ ہو جائے کہ وہ خسارے میں ہے اور وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ خسارے میں ہے. یہی تو دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا، یہ سمجھنا کہ میں آگے جا رہا ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں، لیکن دونوں دن اس کے برابر ہیں. فہو مغبون،
اچھا بہت سخت قسم کی یہ روایت ہے. ومن کان آخر یومیہ شرہما فہو ملعون. یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ ہیں. یہ امام جعفر صادق چھٹے امام علیہ السلام جس سے ہمارا پورا مذہب منسوب ہے, جعفر صادق علیہ السلام, ان کے الفاظ ہیں. پھر امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ السلام ان کے الفاظ فرمایا کہ اور یہ تو ایک وہ شخص ہے نا جس کے دونوں دن برابر ہیں, فہو مغبون, وہ دھوکے میں ہے. اور جس کا آنے جو گزشتہ دن ہے اس کی نسبت آج اگر بدتر ہے, جس کا آج گزشتہ دن سے بدتر ہے تو فہو ملعون, تو اس پر خدا کی لعنت ہے. لعنت سے مراد یہ جو ہم کہتے ہیں نا لعنت, وہ یعنی لعنت سے مراد یہ کہ خدا کی رحمت سے دور ہے. وہ پھر خدا کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے پروردگار نے خود اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے. اچھا, آپ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ بسم اللہ سے شروع کرو. بسم اللہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, دونوں میں رحمت, بس خدا کی رحمت کا آپ نے حوالہ دینا ہے. وہ خدا جس کی رحمت کا حوالہ ہر قدم ہم نے دینا ہے, اگر ہمارے دو دنوں میں سے بعد والا دن پہلے والے دن سے بدتر ہے تو پھر ہم خدا کی اس رحمت سے دور ہیں. فہو ملعون. ومن لم يعرف الزیادة في نفسه فهو في نقصان. فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو, اپنے آپ سے پوچھو کہ آج میرا آج کل سے بہتر ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو کل کی نسبت آج بہتری نظر نہیں آتی تو پھر نقصان میں ہے. یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ فائدہ نہیں ہوا تو پھر نقصان بھی نہیں ہوا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. فائدہ نہیں ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوا, یہ ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں نے پہلے گزارش کی, ہم برف لے کے میدان میں کھڑے ہیں, قیمت ملی ہے تو فائدہ ہوا ہے, اگر نہیں ملی تو یوں نہیں کہ فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہوا. اس لیے کہ ہماری زندگی پگھل گئی, اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ دے دیا جس کی کوئی قیمت ہمیں نہیں ملی. تو فرمایا کہ جسے اپنی زندگی میں زیادتی اور اضافے, اپنی اہلیت میں اضافے, اپنی صلاحیت میں اضافہ, اپنے علم میں اضافہ, اپنی معرفت میں اضافہ اگر نظر نہیں آ رہا تو پھر وہ فہو فی نقصان ہے, تو پھر اسے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ نقصان میں ہے. ومن دام نقصه فالموت خیر له. بلائے کائنات کا کلام ہے. فرمایا کہ ومن دام نقصه فالموت خیر له, اور جو مسلسل نقصان میں رہے اس کے لیے جینے سے زیادہ مرنا اچھا ہے. اس لیے اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہمارا اگر صرف اپنا وقت ضائع ہوتا اور کل قیامت کو اس کے بارے میں سوال نہ ہونا ہوتا پھر تو چلو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نقصان ہو کیا کرو. لیکن امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی مسلسل نقصان میں ہے تو اس کی پھر زندگی وبال ہے, اس کے لیے موت زندگی سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ موت کے بعد وہ جو نقصان ہو رہا ہے کم از کم اس سے تو بچ جاتا ہے, وہ جو حساب ہونا ہے وہ تو کسی حد تک آسان درجے کا ہو جاتا ہے. بس ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کیا کرو, اپنا حساب لیا کرو قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. حساب لیا جائے, یہ حساب لیا جانا یہ نہیں کہ کل آخرت کے دن قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہوگا, اس سے نہیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنی صلاحیت کو خود جانچتے رہو, اپنے علم کو خود اندازہ لگاتے رہو, کیونکہ کل یہ کالج آپ کی دنیا ہے. شیخ صاحب بار بار فرمایا کرتے ہیں کہ مدرسہ ہماری آپ کی دنیا ہے, معاشرہ آپ کی آخرت ہے. معاشرہ آپ کی آخرت ہے, مدرسہ آپ کی دنیا ہے. مدرسے میں جیسی زندگی آپ کی ہے اسی کے حساب سے معاشرے میں آپ کی زندگی ہوگی. اگر آپ اسکول میں, آپ کالج میں ایک باوقار زندگی گزار رہے ہیں, آپ اپنے اساتذہ کی نظر میں, اپنے مینجمنٹ کی نظر میں, اپنے آپ میں اگر ایک باوقار شخصیت کے ساتھ اس وقت رہ رہی ہیں تو یقین جانو کل معاشرے میں بھی آپ اسی طرح باوقار, بلکہ اس سے بہت زیادہ باوقار زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر یہاں زندگی اس وقت اگر ہم سستی میں, کاہلی میں,
یہ وہ ضائع کر رہے ہیں، تو پھر یہ توقع رکھنا کہ کل ہم بہت کوئی زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ یہاں عمل کی دنیا ہے، یہ عمل کی دنیا ہے، جیسے آخرت اور دنیا میں، یہ دنیا ہمارے عمل کی دنیا ہے، یہاں اگر ہم نے عمل نہیں کیا، اچھی زندگی یہاں نہیں گزاری، حیات طیبہ ہم نے یہاں نہیں گزاری، ہماری زندگی یہاں گناہوں سے لبریز ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں کوئی بہت اچھی کوئی زندگی ہو جائے، اور وہاں مشکل یہ ہے کہ وہاں ہم اچھی زندگی کے لیے تب و دو بھی نہیں کر سکتے، وہاں آپ مزید کوشش بھی نہیں کر، جو کوشش یہاں کی ہے اسی کے مطابق وہاں گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہی کام ادھر ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم جب تک طالب علم ہیں، جب تک ہم اسکول میں ہیں، جب تک ہم کالجز میں ہیں، یہاں ہمارے پاس محنت کرنے کا وقت ہے، یہاں ہمارے پاس کوشش کرنے کا وقت ہے، یہاں ہمارے پاس پڑھنے کا وقت ہے، یہ وقت گزرنے کے بعد معاشرے میں آپ کو پھر پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، کوشش کرنے کا مزید وقت نہیں ملتا، یہاں جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق وہاں زندگی گزارنی ہے، وہاں زندگی گزارنی ہے، اس لیے فرمایا کہ حاسبو قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کو روزانہ پوچھا کرو کہ میں نے آج کیا حاصل کیا، میرے علم میں کس چیز کا اضافہ ہوا، یہ تب ہوگا جب ہم روزانہ دیکھیں نا، ہم اگر اپنے آپ سے پوچھتے نہیں رہیں گے تو ہمیں کچھ نہیں پتہ کون سی چیزیں ہمیں آتی ہے، کون سی چیزیں ہمیں نہیں آتی، امتحان کے دنوں میں تھوڑا سا نمبر سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم کدھر ہیں، ورنہ عام طور پر اپنے آپ سے نہ پوچھیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ جو قاعدہ امیر المومنین علیہ السلام دے رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام دے رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہم روزانہ ایک وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج میں نے کس چیز کا اضافہ اپنے علم میں کیا، کیا چیز میں نے حاصل کی، یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہم نقصان میں نہیں ہیں، اب ہم ایک تو ہم دھوکے میں نہیں ہیں، ایک تو ہم دھوکے میں نہیں ہیں، دوسرا ہم نقصان میں نہیں ہے، تیسرا ہماری زندگی موت سے بہتر ہے، اگر آگے ہم بڑھ رہے ہیں، اگر ہم اپنے علم میں، اپنی معرفت میں، اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں اضافہ کر رہے ہیں تو پھر یہ زندگی بہت خوبصورت زندگی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، اس زندگی کی تمنا ہونی چاہیے، اس زندگی کی دعا ہونی چاہیے، اس زندگی سے محبت، اس زندگی سے پیار ہونا چاہیے کہ یہ بہت کمانے والی زندگی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے، کہتے ہیں دنیا کی تھوڑا ہمیں بتایا دنیا کیسی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کی اتنی زیادہ مذمت کی کہ گویا دنیا رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، کہ اچھے لوگوں کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے۔ دوبارہ کسی نے پوچھا ہے امیر المومنین دنیا کی کوئی صفات بتا دیجیے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کی اس طرح خوبصورتی بیان کی، اس طرح اس کی تعریف کی کہ لگتا ہے کہ سب سے خوبصورت جگہ یہی ہے رہنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ دنیا اچھے لوگوں کے لیے تو یہ تجارت گاہ ہے، یہاں لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں فروخت کر کے بڑی بڑی چیزیں کماتے ہیں، یہاں معمولی سے والدین کی طرف مسکرا کر دیکھنا کیا جاتا ہے کسی کا، صرف والدین کی طرف مسکرا کر دیکھنا کہاں بڑی نیکی ہے، راستے میں تھوڑا سا پتھر پڑا پاؤں سے ہٹا دیا نیکی ہے۔ اب یہ صرف نیکی نہیں ہے، اس کا جو اجر ہے، بلکہ فرمایا کہ انسان جو دعائیں مانگتا ہے، اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے، اپنے لیے چیزیں مانگ رہا ہے خدا سے، فرمایا جو انسان خدا سے دعائیں مانگتا ہے اور وہ دعائیں خود اس کے حق میں نہ ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، مائیں بچوں کو ہر چیز نہیں دیتی، بچے چھری مانگے، بلیڈ مانگے، ماں اس کو نہیں دیتی، نہ اس لیے کہ ماں کنجوس ہے یا نہیں دینا چاہتی، ماں کو پتا ہے کہ اس کے حق میں نہیں ہے، یہ جس وقت مانگ رہا ہے یہ نادانی میں مانگ رہا ہے، اس کے حق میں نہیں ہے۔ خدا ہماری دعاؤں کو بعض اوقات قبول نہیں فرماتا تو اس لیے نہیں کہ خدا قبول نہیں کرنا چاہتا، خدا کو پتا ہے کہ ہم نادانی میں مانگ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے نقصان میں، خدا اس کو روک لیتا ہے، لیکن روکتا ہے، دیکھیں نا ہمارے اپنے فائدے میں روکا، اس کے باوجود خدا اس دعا کا بھی اتنا ثواب دیتا ہے، اتنا بڑا اجر دیتا ہے، قیامت کے دن کہتے ہیں کہ انسان تمنا کرتا ہے کاش میری دنیا میں کوئی ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، جو رد شدہ دعاؤں کے کا جو فائدہ وہاں نظر آتا ہے، وہاں جو فائدہ ملتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد انسان تمنا کرتا ہے کاش دنیا میں میری کوئی ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یہ دنیا اس طرح کی دنیا ہے، اس طرح کی خوبصورت دنیا ہے، اگر ہم کمانا چاہیں، اگر ہم اس کی قدر کرنا جانیں، اگر ہم سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اگر ہم نے
وقت کو پہچانیں، اپنے وقت کی مسئولیت کو پہچانیں کہ اس وقت، اس عمر میں، اس حالت میں ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے، اور اس ذمہ داری کے مطابق ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کریں۔ اس طرح اگر ہماری توجہ ہو تو یہ بہت خوبصورت دنیا ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت خوبصورت زندگی ہے کہ جس سے پیار ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے یہ کہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدا کی معرفت کے لیے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ خدا تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان، اپنی معرفت بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پر، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين۔